بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ زخم جو بنا قصور کے ملے ہو، اداس نہیں ہیں بس اندر سے خالی ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت۔ تم نہیں سمجھو گے اس درد کی حقیقت کو جس میں پہلے پانے کی اور پھر بھلانے کی دعا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی دل کو روشن کرتی ہے اور گناہ اسے تاریک کر دیتا ہے۔ توجہ کی کمی سے مر بھی سکتے ہیں پھول، پرندے اور یہ انسان وغیرہ۔ غم سے مزے لیجئے، اس سے خوبصورت چیز اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ہمیں رشتوں کی اوقات دکھاتے ہیں، ہمیں خوشی کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے۔ بیمار ہونے کے باوجود جب اٹھ کر ڈھیٹوں کی طرح کام کرنا پڑتا ہے تو ماں کے گھر کے گزرے ہوئے بے فکری کے دن لاڈلی بیٹیوں کو بہت یاد آتے ہیں۔ مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر جو باہر سے میرے ساتھ ہوتے ہیں اور اندر سے میرے خلاف۔ جب کبھی تمہارا دل بلا وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ عورت کا جھوٹ، جس عورت کا جھوٹ پکڑا جائے اور اسے شرم کی جگہ غصہ آئے تو سمجھ جائیں کہ وہ عورت زندگی میں کبھی نہیں سدھر سکتی۔ کبھی کبھی آپ کے اندر ہر چیز رو رہی ہوتی ہے سوائے آپ کے آنکھوں کے۔ بس انتظار کیجئے، تمہارا رب تمہارے دل سے نکلی ہوئی ہر پکار سنتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا برتاؤ اس لیے نہ کرو کہ بدلے میں اچھا ملے، بلکہ اس لیے کرو کہ یہی تمہارے کردار کی پہچان ہے۔ وفائیں بڑی نایاب ہوتی ہیں، مخلص وہی ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی مخلص رہے۔ اور پھر میرا رب فرماتا ہے، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آنے والے حالات تمہارے لیے پچھلے حالات سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے مانگ تو صحیح، میں دینے والا بڑا سخی ہوں۔ کسی اور کے بدل جانے کا کیا شکوہ کرنا، آج خود پر نظر ڈالی تو میں بھی پہلے جیسا نہیں نکلا۔ ہم اکثر تھک جاتے ہیں انتظار سے، یہ سوچ کر کہ دعاؤں میں اتنی تاخیر کیوں ہے، مگر یاد رکھیے خدا کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے اور ہر تاخیر میں خیر چھپی ہوتی ہے، اور ہمیں ان راستوں سے روک دیتا ہے جو ہمارے لیے نہیں، جسے ہم دیر سمجھتے ہیں دراصل وہ اس کی حفاظت ہے۔ صبر کیجئے کیونکہ بہترین چیزیں وقت مانگتی ہیں۔ توجہ سخاوت کی سب سے نایاب اور خالص ترین شکل ہے۔ جو کام محنت سے ہو جانے والے ہوں نا، اس کے لیے معاجزے نہیں ہوا کرتے۔ اے میرے اللہ، جن معاملات میں ہمارا اختیار نہیں اور جہاں ہم بے بس ہیں، اے رب الکریم وہاں ہماری مدد فرما، آمین ثم آمین۔ نصیب جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے پرندوں کو تحائف دینا چاہتا ہے اور ان کے نصیب کی چیزوں کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کے لاڈ اٹھایا کرو کیونکہ لوگ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے، لاڈ کیا خاک اٹھائیں گے۔ عورتوں سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔
سورہ بقرہ میں اللہ نے شادی کی تعریف صرف ایک لفظ میں بیان فرما دی۔ اللہ نے لفظ لباس استعمال فرمایا۔ اللہ نے یہ الفاظ اتفاقاً نہیں چنا کیونکہ لباس صرف پہننے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ یہ آپ کے قریب رہتی ہے، آپ کی حفاظت کرتی ہے، آپ کو ڈھانپتی ہے اور آپ کو سکون بخشتی ہے۔ انسان کی چھٹی حس اتنی بھی تیز نہ ہو کہ وہ مسکراہٹوں کے پیچھے چھپے زہر پہچاننے لگے، لفظوں میں مٹھاس میں دھوکے کو سمجھنے لگے اور رشتوں کی بنیادوں میں چھپی دراروں کو دیکھنے لگے۔ ایسا شعور ذہنی سکون چھین لیتا ہے۔ ہمیں کہاں واقف تھے لوگوں کی فطرتوں سے، ہمیں لگتا تھا جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ الحکم الا للہ، سب کچھ ہنس کر برداشت کر لیا کرو کیونکہ اللہ نے فرمایا آخر میں فیصلہ میرا ہوگا۔ دیر لگے گی مگر سب صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا، دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے زخموں کو اللہ پر چھوڑ کر بھول جاؤ کیونکہ اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ جو لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دل کو سب سے زیادہ اذیت دینے والی بات یہ ہے کہ غم کے عالم میں بھی تمہیں زندگی کے معمولات ایسے نبھانے پڑتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، حالانکہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ زندگی کو وہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رک جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جن کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ المحسنین، احسان کرنے والے، وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے، وہ لوگ جو مشکل وقت میں ہمت نہیں ہارتے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر جو کسی دوسرے کا دکھ سن کر یہ کہتے ہیں کہ تم نے تو وہ صدمہ برداشت نہیں کیا جو ہم نے کیا۔ درد کا موازنہ بھی ہوتا ہے کیا؟ کیا درد کا پیمانہ ہوتا ہے؟ ہر کسی کے لیے اس کا دکھ شدید ہوتا ہے، کسی کے درد کو ہم دردناک بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ کہہ کر کہ تمہارا دکھ تو کچھ بھی نہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلا کرو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ سوچتا تھا گھر بنا کر رہوں گا سکون سے، پر گھر کی ضرورتوں نے مسافر بنا ڈالا۔ حاسد کا حسد اس کے لیے ہی اذیت ہے۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد۔ کسی شخص کو کمزور لمحے میں جھگڑتا دیکھ لیں تو لڑاکو مت سمجھیں، کسی کو احتیاط سے خرچ کرتا دیکھ لیں تو کنجوس مت سمجھیں، کسی کو سوچ میں گم شخص کو سلام کریں اور وہ جواب نہ دے تو مغرور نہ سمجھیں، حسن ظن رکھیں، منفی رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں، اکثر صورتحال برعکس ہوتی ہے۔ اللہ سب کا برابر ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ آپ کا ہے تو وہ سب سے زیادہ آپ کا ہی ہے۔ جن رشتے میں ایک شخص مخلص اور دوسرا اداکار ہو وہاں جیت ہمیشہ اداکاری کی اور موت اخلاص کی ہوتی ہے۔ شوہر کی خاموشی کا مطلب ہمیشہ غصہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ اتنا تھکا ہوتا ہے کہ الفاظ بھی بوجھ لگتے ہیں، اس وقت ساتھ بیٹھنا ہی سب سے بڑی محبت ہے۔ بیوی کے ساتھ گھومنا سیر نہیں ہوتا، یہ اس کے دل کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ وہ صرف ذمہ داری نہیں تمہاری ترجیح ہے۔ عورت کو مہنگی جگہ نہیں چاہیے، اسے صرف وہ وقت چاہیے جس میں وہ خود کو تمہاری دنیا محسوس کرے۔ کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا، ہر وہ انسان جس سے آپ ملتے ہیں وہ آپ کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے، کچھ سبق بن کر، کچھ محبت بن کر، کچھ شفا بن کر اور کچھ انعام بن کر۔ میرا رب بار بار تنہا کر کے مجھے بتاتا ہے دیکھ تیرا آخر میرے سوا ہے کون؟
جلدی جاگنا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے، پھر وہ نیند سے ہو، وہم سے ہو یا اہم ہونے سے۔ مرنے والا نہیں جانتا کہ میرے ساتھ لپٹ کر رونے والا کون ہے، اس لیے جھوٹی اناؤں کو چھوڑ کر کسی کی زندگی میں ہی اس کے ساتھ ہنس لیجئے، رو لیجئے، لپٹ لیجئے۔ جس گھر میں عورت کو ذہنی سکون نہ ملے وہاں مرد کی دی گئی ہر سہولت بوجھ لگتی ہے۔ بے شک عورت میں صبر زیادہ ہے، کیونکہ وہ ان تکلیفوں کو اپنے دل میں برداشت کر جاتی ہے جن کو برداشت کرنے کے لیے مرد کو نشہ کرنا پڑتا ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ بے شک انسان اپنے کیے گئے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔